اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا سبب ہے، لیکن اس مخصوص دعوے کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی ایک سورت کی تلاوت کو حج کے لازم حصول سے شرط کرنے کی تصریح اور مستند دلیل موجود نہیں۔ البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اخلاص، نیت اور مسلسل دعا انسان کے دل میں حج کی سچی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی بوڑھا شخص جو بظاہر کمزور اور مجبوری کا شکار ہوتا ہے اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف قرآن سے تعلق مضبوط کیا اور اللہ نے انہیں حج جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ سچے دل سے یہ نیت کر لے کہ وہ اللہ کے گھر کی حاضری چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور ہر نماز کے بعد حج کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ کبھی مالی اسباب بن جاتے ہیں، کبھی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور کبھی کسی ایسے ذرائع سے حج نصیب ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا درست بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر صورت ہدایت اور برکت کا خزانہ ہے۔ اسے کسی مخصوص وعدے کے ساتھ جوڑنے کے بجائے قرآن کو ہدایت، اصلاح اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو حج ہی نہیں بلکہ دنیا آخرت کے بے شمار نعمتیں اس کے قدم چوم لیتی ہیں۔ تمام بوڑھے قرآن کی ایک صورت پڑھنا شروع کر دیں تو اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر حج کرنے سے پہلے موت آ گئی یا حج کے سفر کے دوران اللہ نے بلا لیا تو تمام گناہ معاف اور سیدھا جنت میں جائیں گے۔ یہ صورت پڑھنے والے کے دل کو سکون اور اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو بھی مرد یا عورت حج پر جانے کی خواہش اور تمنا دل میں رکھتے ہیں تو وہ اس صورت کی تلاوت شروع کر دیں، بہت جلد ان کے لیے حج پر جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اسی سال انہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اس بابرکت صورت کی تلاوت کرنے والے کو حج پر جانے سے پہلے اگر موت آ گئی یا سفر حج کے دوران اللہ نے اسے بلا لیا تو مرنے کے بعد اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قبر سے سیدھا جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ یہ کون سی صورت مبارکہ ہے اور اس کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے اور اس کے ساتھ کون سا کلمہ 33 بار پڑھنا ہے، یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق اور داؤد طائی کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی۔ جان لیجئے کہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت داؤد طائی کے درمیان محبت اور عقیدت کا بڑا گہرا رشتہ تھا۔ حضرت داؤد طائی صوفی ہیں جبکہ امام جعفر تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک روز امام جعفر صادق فرمانے لگے، اے داؤد طائی میرے لیے دعا کر۔ آپ کی یہ بات سن کر داؤد طائی رو پڑے اور کہنے لگے کہ حضور، میں نواسہ رسول کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ بھلا کہاں آپ کا مرتبہ اور کہاں میرا مقام؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، بھلا میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ داؤد طائی کی بات سن کر حضرت امام جعفر فرمانے لگے، یہی تو دعا کروانی ہے۔ اے داؤد طائی میرے لیے دعا کر کے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضور مجھے کہیں یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسہ ہو کر تو کیا کرتا رہا۔ اے میرے دوست، میں نے تم سے یہی دعا کروانی ہے۔ دونوں دوستوں میں بہت پیار اور الفت و محبت تھی۔ پھر ایک دن دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ حج کے ایام تھے کہ دونوں نیک اور خوبصورت شخصیات میں بحث ہو گئی۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ میڈیکل سائنس کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ نے اپنے درسگاہ میں طالب علموں کو باقاعدہ میڈیکل کی تعلیم دینے کا آغاز فرمایا تھا۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت
بایزید بستامی، حضرت حشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور ان کے علاوہ بھی ایسے ایسے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے علم حاصل کرنے کے بعد زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پر عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب یعنی میڈیکل سائنس کو پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ امام جعفر الصادق فرماتے تھے کہ کسی بیمار انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کے اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر کے نقش قدم پر چل کر ہزاروں بیماروں کا علاج کرتے ہیں۔ امام صاحب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کہیں واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی کے اندر ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسانی جسم کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے پہلی بار یہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ تعداد میں 20 ہیں اور ان کی مقدار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کئی صدیوں کے بعد جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں کل 20 عناصر ہیں، جن میں سے 4 سب سے زیادہ ہیں: آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن اور نائٹروجن، اور اس کے علاوہ 16 ایسے عناصر ہیں جو تعداد میں کم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے تو امام صاحب حضرت داؤد طائی سے فرمانے لگے کہ جو ایک بار مکے سے ہو کر آ جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ فرمایا جو اللہ کے گھر چلا جائے اپنی پوری زندگی میں ایک بار کعبے کا دیدار کر کے واپس آ جائے تو پھر اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا ہو۔ یعنی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ایمان کی حالت میں کعبے کا دیدار کر لے تو اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بات سن کر خاموشی اختیار کی۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اے داؤد، یہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص ایک بار ایمان کی حالت میں بیت اللہ سے ہو کے آئے تو اسے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا؟ حضرت داؤد طائی نے کہا، یا حضرت، میں آپ کی بات کی تصدیق کیسے کروں کہ آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا؟ میرا خیال میں آپ کی بات مکمل نہیں بلکہ ادھوری ہے، تو پھر بھلا میں اس کی تصدیق کیسے کروں؟ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا حیران ہوئے اور پوچھا، بتاؤ پھر مکمل بات کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی نے کہا، پوری بات اس طرح ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کر لے تو اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور جو مدینہ سے ہو کر آئے تو اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام جعفر کہنے لگے، اے داؤد طائی، میں نے جو بات کہی اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کعبہ دیکھ لیا تو اس کا ایمان پختہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن تو نے جو یہ کہا کہ روضہ پاک دیکھنے والے کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ دو ایمان سے لبریز مومنوں کا مکالمہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نوری فرشتے بھی جب ایسا منظر دیکھتے ہوں گے تو اللہ کے اشرف المخلوقات پر رشک ضرور کرتے ہوں گے۔ ایسے خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا الگ بات ہے، کیونکہ اختلاف رائے تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتا تھا۔ اہل بیت اطہار نے بھی اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے، اور اولیاء، صوفیاء یا علماء کرام میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے زبان کے تیر برسانا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ایمان سے خارج بتلانا یا خود کو دوسرے سے بڑا مومن ظاہر کرنا، یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے حضرت، میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں تو کہیں جنت میں موجود نہیں، یقیناً مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے لیکن مکے میں تو جنت نہیں۔ فرمانے لگے، مدینے میں تو جنت موجود ہے، جسے روضہ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنی بھی جگہ ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر داؤد طائی کہنے لگے، امام صاحب، اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ 2 نفل بھی ریاض الجنہ میں پڑھ لے تو اللہ پھر اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں اور ان کی ایک فرشتے رضوان سے دوستی ہو گئی۔
جن کے پاس جنت کی چابی ہے، یعنی رضوان اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کے دروازے پر موجود رہتے ہیں۔ وہ اکثر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے رضوان، تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے لیکن مجھے کبھی جنت کی سیر نہیں کرائی۔ اس نے کہا کہ یا حضرت آپ بھی کر لیں۔ اسی طرح وہ فرشتہ آپ کو جنت دکھانے کے لیے لے گیا۔ جنت میں سیر کرانے کے بعد جب فرشتے نے کہا حضور اب واپس چلیں، تو حضرت ادریس نے کہا کہ کدھر؟ اب تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر فرشتے نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ہم فیہا خالدون، یعنی جو ایک بار جنت میں جائے گا نکالا نہیں جائے گا۔ جب وہ فرشتہ پریشان ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتے، تیری اور ادریس کی دوستی بھی میں نے ہی کروائی تھی اور انہیں جنت میں آنے کی خواہش بھی میں نے ہی عطا کی تھی اور انہیں بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور اب ان کے دل میں واپس نہ جانے کی تمنا بھی میں نے ڈالی ہے، لہٰذا اب انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے کہ اگرچہ روضہ انور کے ساتھ ریاض الجنہ مدینہ کی زمین ہے لیکن وہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ زمین جنت کا ٹکڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کئی بار جنت بیچی بھی ہے، یعنی جنت کا سودا بھی کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ بیروما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے وہ جنت خرید لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے لیے سامان دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی ایک موقع پر جنت کی سیل لگائی ہے۔ چنانچہ ریاض الجنہ ایسی جنت ہے کہ جنت بھی یہی اور مالک جنت بھی یہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کعبے میں ایک تکلیف آئے، یعنی بیت اللہ شریف پر حاضری کے دوران کوئی ایک معمولی تکلیف بھی آئی ہو، مثلا بخار ہو گیا یا کوئی چوٹ لگ گئی یا تھکاوٹ ہو گئی، تو فرمایا کہ جس کو خانہ کعبہ میں ایک تکلیف بھی آ جائے تو اس کے 80,000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سنے کہ 80 سال کے نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا کہ 80,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے روضے پر آئے اور اسے وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اسے دھکا دے، کوئی اسے برا بھلا کہہ دے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روضے پر آنے والا میرا مہمان ہے، اور کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرے کہ اس صبر کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے حج و عمرہ میں اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں جو لوگ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اگر صرف ایک بار حج کر لے تو اس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کرنے والے سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ کعبہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل کا ثواب 1,00,000 نفل ادا کرنے کے برابر، جبکہ ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 فرض نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنے گھر پر رہتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 نفل ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ مکہ میں جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اسے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ عام ایام کی بات ہے، جبکہ رمضان میں اس ثواب کو بھی 70 سے ضرب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ دوستو، جو لوگ خانہ کعبہ جا کر صرف بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کریں اور کچھ نہ کریں تو جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کرنا بھی بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جیسا کہ میاں محمد بخش کا شعر ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تیجے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے ہی میرا۔ اب یہاں دوسرے مصرے کی تو سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کا صرف ایک ہی قطرہ ہی ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، لیکن پہلے مصرے کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رحمت کا دریا ہر وقت جو بہہ رہا ہے وہ کہاں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے رحمت کا دریا چلتا ہوا دیکھنا ہو تو مکہ یا مدینہ چلے جاؤ، تو وہاں آپ کو نظر بھی آ جائے گا اور پھر اس پورے شعر کی سمجھ بھی لگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمارے پاس عموماً جلسے جلوسوں میں سیاست دان کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں لوگوں کا
ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہر بھی نہیں ہوتی۔ سچ میں اگر لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھنا ہو تو مکہ چلے جاؤ یا پھر مدینہ چلے جاؤ، تب پتہ چل جائے گا کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کسے کہتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد طائی میں بحث جو چلی تو علم کے نئے دروازے کھلے اور آنے والی نسلیں ان کے دلائل کو سن کر اپنا ایمان تازہ کرتی چلی جائیں گی۔ دونوں حضرات کی بحث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں صرف ایک بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب ہونا کس قدر اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ ایک بار عمرہ ادا کر لے تو اسے دوزخ سے ایک خندق کے برابر دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے، اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے، تو وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا تو صرف اور صرف جنت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ حج عمرہ کے لیے جانے کے شدید خواہش مند ہوں اور کوئی حالات میسر نہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ایک سال کے اندر ہی اندر ان کے حج یا عمرے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور وہ حج یا عمرے کی ادائیگی پر جا سکیں گے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو حج یا عمرے کی نیت سے قرآن پاک کی یہ سورت پڑھتا رہا لیکن اس سے پہلے ہی اسے موت آ جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی نصیب ہو جائے گا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حج و عمرے کی ادائیگی کا شدید خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الحج کی تلاوت شروع کر دے، ہر روز ایک بار سورۃ الحج کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہر روز ایک مرتبہ سورۃ الحج کی تلاوت کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک سورت کو 3 دن میں مکمل کر لیا کرے، یعنی ہر 3 دن کے بعد ایک بار اس کی سورت مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی فضائل و برکات ہیں۔ اس کے علاوہ تسبیح فاطمہ کو بھی بہت زیادہ فضیلت و مقام حاصل ہے۔ فرمایا گیا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے تو اسے مقبول حج کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ کی سعادت یقیناً ہر مسلمان کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بشمول میرے تمام مسلمانوں کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ثواب کی نیت سے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔